ٹائم دیا. پہلے اپنا تعارف کیجیے گا, نام اور پیدائش اور تعلیم کہاں سے حاصل کی, اپنے بارے میں بتا دیجیے. جی میرا نام, سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی, ذرا نوازی کا شکریہ. آپ نے تکلیف کر کے تشریف لائے اور مجھ سے کچھ پوچھنے کا ذکر کیا, تو جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. آپ کے ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ. میرا نام امیر خان, میرے والد صاحب کا نام سلیمان خان. اسی گاؤں چمرکون میں میری پیدائش ہوئی. اکارڈنگ ٹو ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ, میری تاریخ پیدائش ہے 16 دسمبر 1936. لیکن اسکول میں کسی مہربان استاد نے 4 سال میری عمر کم لکھا. اکارڈنگ ٹو اسکول سرٹیفکیٹ یا تو وہ یا آئیڈینٹی کارڈ تو درج ہے اس میں 16 دسمبر 1940. دیر از ڈفرینس آف 4 years. تو میری ابتدائی تعلیم جو پرائمری سطح پہ یا وہ گھر میں قرآن مجید والدہ محترمہ سے ہی میں نے پڑھی, اور گھر کا ماحول بھی اللہ کے فضل سے دینی ماحول تھا. تو گاؤں میں ایک محترم مدرسہ کھولا مفت کے, تو شروع میں ہم 4-5 لڑکے وہاں پڑھتے رہے. بعد میں تعداد بڑھ کے 30 کو پہنچی تھی. ہمارے استاد محترم کا 3 سال ہمیں اس مدرسہ یا اسکول میں پڑھتے ہوئے. 3 سال کے بعد ہمارے محترم استاد جو تھے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, اس کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد پھر میں چترال میں واحد مڈل سکول, چترال مڈل اسٹیٹ مڈل سکول تھا. تو اپر چترال سے بھی بچے اسی سکول میں آ کے پڑھتے تھے. اور چمرکون سے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 9-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہم اس قابل نہیں تھے کہ پیدل جا کے واپس آنا. تو جوہور میں ہمارے ایک عزیز تھے, سکول میں استاد تھے. وہ سکول سے فارغ چھٹی ہو کے جب گھر آتا تھا تو اس سے ہم سبق لے کے پڑھتے تھے. تو پھر وہاں سے ہم شام گھر آتے تھے. میرے ساتھ میرے ایک دوسرا بھائی تھا جس کا انتقال ہوا, میرا خالزاد بھائی تھا, شکری رحمان. تو 2-3 سال کے وہاں کے بعد پھر ہم نے اپنے استاد کو کہا کہ ہم مڈل سکول میں ہمیں داخلہ ہمارا کرا لیں. تو استاد ہمیں لے گیا. وہاں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, اسکول کا ہیڈ ماسٹر محمد جناب شاہ صاحب تھے. تو مجھ سے ٹیسٹ لے کے میں خارجی اسی دوران کچھ فارسی, اس وقت ریاست کی دفتری زبان بھی فارسی میں تھی. تو ہم پڑھتے بھی فارسی ادب پڑھے. اور وہاں مجھ سے ٹیسٹ لے کے مجھے دوسری جماعت میں داخلہ دیا, اور میرے دوسرے بھائی کو پہلی جماعت میں داخلہ دیا. تو دیٹ واز 12 دسمبر 1947.
پاکستان بن چکا تھا. پاکستان بن چکا تھا. پاکستان مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم گاؤں کے بچوں کو جمع کر کے جھنڈا اٹھا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. اس وقت سارے بچے گاؤں کے زندہ باد کہتے ہوئے جلوس کے شکل میں گاؤں کے گرد گھومتے پھرتے تھے. خیر جی، وہ بعد میں یہ کوئی تھا 1956 میں ہمارا جو مڈل سکول تھا وہ ہائی کا درجہ اس کو دیا گیا، اور اسی سکول سے میں 2 سال پھر میں سکول زیادہ سفر تھا، صحت کوئی اچھی نہیں رہی. پھر میں پرائیویٹ یہ فرضیہ ادب اور وغیرہ مسجدوں میں یہ پڑھتے رہے. پھر 49 میں پھر جا کے میں 2 سال بعد پھر اسی تیسری جماعت میں پھر میرا داخلہ ہوا. 1958 میں نے میٹرک کا امتحان دے کے وہاں سے فارغ ہوا. یہ کوئی تقریباً 3-4 جولائی کو رزلٹ نکل آیا. تو وہ اسٹیٹ پولیس اس وقت اسٹیٹ ختم نہیں تھی، اسٹیٹ پولیس تھی. وہ پولیس کا آدمی آیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ ایجوکیشن دفتر میں تمہیں بلایا گیا ہے. تو میں گیا. رزلٹ نکلتے ہی تیسرے چوتھے دن پولیس آ کے گھر سے مجھے بلایا. تو وہاں میں گیا تو مجھے ایز اے کلاس ٹیچر اپائنٹمنٹ آرڈر میرے ہاتھ میں دے دیا. بروز مڈل سکول میں ایز اے ٹیچر سروس شروع کی. تو کوئی 6 مہینے کے بعد پھر میٹ ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز آئے. تو وہاں میں اپلائی کیا تھا. تو وہاں تک میری وہ جو تقرری آرڈر آیا. تو 15 جنوری 1959 کو میں میٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی جوائن کی، اور وہاں سروس میرے ہے تقریباً 16 دسمبر 2000 کو میں ریٹائرمنٹ لے لی وہاں سے. 6 مہینہ کے بعد جنرل مشرف کی حکومت تھی، وہ پریزیڈنٹ تھا. انہوں نے یہ ایک نیا بلدیاتی نظام متعارف کرایا. تو اس میں رعایت یہ دی گئی تھی ملازمین بھی کوئی 6 مہینہ ریٹائرمنٹ کے بعد 6 مہینے ہوئے اس کو بھی وہ حصہ لے سکتا ہے. تو میں الیکشن میں حصہ لیا. تو پراپر چترال تحصیل کا میں ناظم رہا. تو وہ وقت ختم ہوا تو مطلب ہے کہ کمپلیٹ ریسٹ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ میری جو ہے تھی کہانی تھی. تو آپ نے ہوش سنبھالا تو اس وقت مہتر کا زمانہ. ہاں مہتر کا زمانہ تھا. وہ بتا دی یاد ہے ناصر ملک سے دوبارہ شروع کریں. ہاں جی، ناصر ملک اس وقت وہ تھے. اور میری تقریباً جو ناصر ملک متار اس کے والد سر شجاع الملک کا انتقال ہوا تھا میری پیدائش سے پہلے. میں اس کے دور میں میری پیدائش ہوئی. اور یہ جب ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری پیدائش ایک ایسے رولر آف اسٹیٹ کے زمانے میں ہوئی جو کہ وہ گریجویٹ تھے، تعلیم یافتہ تھے. اور اس نے چترال میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو موجودہ ہائی سکول جو ہے یہ اس کی سنگ بنیاد اس کے ہاتھ سے رکھی گئی ہے. تو یہ عمارت سب کچھ اپنے خاص نگہداشت میں سکول کی عمارت تعمیر کرائی اور مڈل سکول کا درجہ دیا. تو میں بھی اسی سکول سے مطلب ہے کہ تعلیم حاصل کر کے وہاں سے فارغ ہوا ہوں. تو وہ بڑا مطلب ہے کہ بڑا فرق آیا. تو
اسٹیٹ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، جہاں شخصی حکومت ہوتی ہے تو اس کے اپنے طور طریق ہوتے ہیں، جمہوریت کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شخصی حکومتوں میں بھی اس وقت بر صغیر میں کئی ریاستیں تھیں. تو ہمارے پڑوس میں دیر کی ریاست تھی، یہ سوات کی ریاست تھی. اس کے مقابلے میں جب بعد میں نے ہوش سنبھالا دیکھا تو ریاست چترال جو ہے ان کے مقابلے میں بہت ہی بہتر تھا، کیونکہ یہاں سکول تھا جس میں خاص و عام تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو جس میں کوئی مطلب ہے کہ خواص کے لیے نہیں تھا، یہ عام سب کے لیے یہ سکول تھا. غریبوں کے بچے بھی پڑھتے تھے. وہ ناصر الملک مطار خود بھی مطلب یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں. تو ریاست چترال میں ان کے مقابلے میں یہ ایک منظم اسٹیٹ تھی. یہاں جوڈیشنل کونسل، یہاں میزان شرعیہ، پنچایتی نظام. اب جب میں سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں، ہر گاؤں میں مفتی ہوتا تھا، قاضی ہوتا تھا. اس کے گاؤں کے نوٹیبل کوئی 3-4 بندے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ فیصلہ کرتے تھے، آگے ریکارڈ بھیجتے تھے. جو فیصلہ نہیں ہوتا تھا پھر جوڈیشنل کونسل میں جاتا تھا. تو جوڈیشنل کونسل دونوں کے فارغ کے رضامندی سے اس کو میزان شرعیہ کو حوالہ کرتے تھے. آخر میں رولر آف دا اسٹیٹ اس فیصلے پہ سائن کرتے تھے. تو ان کے مقابلے میں یہ ایک مطلب ہے کہ مہذب ریاست تھی. تو باقی کچھ خامیاں بھی ہوتی تھی اس میں بھی، مطلب ہے کہ اب رولر آف دا اسٹیٹ جو تھا ساری زمینات اس کی ملکیت ہوتی تھی. اسٹیٹ گورنمنٹ یعنی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی تھی. اس کا جواز یہ میں نے اپنے طور پر جو تحقیق کی کوشش کی وہ کس بنیاد پہ، تو اس کو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ تم نے یہ اس خاندان نے چترال کو فتح کیا ہے، اس سے پہلے یہ غیر مسلموں کی حکومت تھی، اب یہ تمہاری مطلب ہے کہ جائیداد ہے، یہ زمینات جو ہے اسٹیٹ پراپرٹی محتل چترال کے اختیار میں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی مطلب ہے کہ کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں. تو جب گھر میں مطار مطلب کہ جس کے مطلب کہ کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی غلط مطلب کہ اس پہ کوئی کیس ہوا، اس کی جائیداد کو ضبط کرتے تھے، کسی دوسرے کو دیتا تھا. یہ گویا کہ اسٹیٹ پراپرٹی تھی. تو جواز اس کو یہ تو شروع ہی سے، اس لیے یہ اب لوگ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالقاضات میں تقارری کو انہوں نے قبول نہیں کیا. بس بنفس نفیس قاضی بننا کوئی مطلب ہے کہ ناجائز کام نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ تھا قاضی یہ مشکل کام ہے، اور جو وقت کے بادشاہ جو ہے اس کے مزاج کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد امام ابو یوسف ان کے شاگرد تھے، وہ امام بنے. تو وہ بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو وہ خامیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. قاضی کی حیثیت میں مطلب ہے کہ اس پہ اگر بندہ نہ پورا اترے تو یہ چترال میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اس کو سند جواز ملا ہے اس وقت کے جو لوگ تھے علماء. تو بہرحال کمپیریٹیولی
جو دوسری ریاستوں کے مقابلے میں یہاں کی ریاست جو ہے قانون تھا، جوڈیشل کونسل تھا، اور باقاعدہ عدالتیں ہوتی تھی، سزائیں ہوتی تھیں، اور شرعی طور پر میزان شریعہ موجود تھا، جوڈیشل کونسل تھا، پنچایتی نظام تھا، بہت مطلب ہے کہ ایک بہترین طریقے سے وہ چلتا تھا۔ ویسے تو تھوڑی بہت زیادتیاں ہو جاتی ہیں ہر شخصی حکومت میں، مقابلتاً یہاں کی جو ریاست تھی، بالخصوص محمد ناصر ملک، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کا سوچ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ تعلیم یافتہ ہو جائے، اور زیادہ وقت نہیں لگا، کچھ 6-7 سال اس نے بہتر رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے انتقال بعد اس کا بھائی آیا، تو اس کے بعد پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف پاکستان بن گیا، پھر ایجیٹیشن ہوئی، پھر مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹ کے جو اختیارات بھی محدود ہوئے، تو ہو کہ بالآخر اپنے یہ پریزیڈنٹ کیا تھا یحییٰ خان کے زمانے میں 1970 کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے دیر چترال اور ان سب کو ختم کر دیا۔ جب یہ آزادی چترال کا مہم چلا، اس میں سنا کہ ایک مولوی صاحب تھا، اس کا نام تھا مولانا مشاہدین، تمرکن کی صدارت تھا۔ جی بالکل، وہ واقعات میرے آنکھوں کے سامنے تھا، ہم پڑھتے تھے اس وقت۔ انہوں نے مولانا مشاہدین چترال مسلم لیگ کا صدر بن گیا۔ تو چترال مسلم لیگ نام اس لیے اس کو رکھا گیا چونکہ ریاستوں کو جب پاکستان بنا، ریاستوں کو مطلب ہے کہ اس عمل دخل کا گورنمنٹ کی پالیسی یہی تھی کہ اسٹیٹس جتنے میں پاکستان کے اس میں ہیں، ریاست امپواد اور یہ جناب دیر سوات اور دوسری ریاستیں، ان میں انٹرفیئر نہ کرنے کا پروگرام تھا ان کا۔ وہ جب اس سے یہ اسٹیٹ کے جو چترال سے بھی لوگ گئے ان کے پاس قائدیہ، اور اس کے پاس چلے گئے نہرو کے پاس، تو ان سے کہا کہ یہ آگے یہ جو یہاں سے شہزادہ برہان الدین کا مجھے یاد پڑتا ہے وہ بتاتا تھا، اور یہ جان صوبیدار باڈی گارڈ کا تھا چراغ حسین جان، وہ بتا رہے تھے کہ یہ نہرو کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ریاستوں کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ تو مسلم لیگ کے جو سربراہان تھے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ان کو ایز اٹ از رہنے دیں گے۔ تب یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا انہوں نے اعلان کیا، گویا کہ ان کو ایک تحفظ ملا تھا۔ تو بعد میں ناصر ملک کے انتقال کے بعد مظفر ملک کے دور حکومت میں، مظفر ملک کے دور حکومت میں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اپنا بیٹا سیف الرحمان کو انہوں نے ولی عہد بنایا۔ اس پر اس کا بھائی شہزادہ حسام الملک اس کے خلاف تھا، اس نے کہا کہ دستور العمل کے مطابق یہ اس کا حق نہیں بنتا، یہ میرا حق ہے، تمہارے بعد اگر حکومت میں بہتر بننا ہے تو مجھے بننا ہے۔
تو اب یہ ان کی رولر آف اسٹیٹ تھے، یہ تحریک شروع کی انہوں نے. پھر اس سے مولوی حضرات کو اکساد، یعنی جو لوگ مطلب ہے کہ اس کے اگینسٹ تھے ان کو یکجا کیا، ایک مطلب ہے کہ اس کے شکل میں ایک ٹیم ورک میں تبدیل ہو گئی. تو پھر چترال مسلم لیگ بنا. انہوں نے جا کے پشاور میں اس کا خاص آدمی جو تھا، نام میرے ذہن سے نکلا، ان کے پاس گئے کہ ہم اب تمہارے ساتھ الحاق کرتے. اس نے کہا کہ نہیں، ہم ریاستوں کے اس میں سیاسی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے نام چترال مسلم لیگ رکھا. چترال مسلم لیگ کا صدر اعظم مولانا نور شاہ الدین صاحب صدر بنے. تو اس طرح اطراف میں ہر گاؤں میں مسلم لیگ کا صدر اور جناب یہ تنظیم انہوں نے بنا کے، اور اس کی حمایت حاصل تھی، حسام الملک کی حمایت حاصل تھی. جو دروش کا حسام الملک، جی حسام الملک گورنر دروش کے جو تھے. تو بعد میں اس پر انہوں نے کچھ بغاوت کا الزام لگا کے فوج کشی کی، اس کو قید کیا لورولائی میں، اس کو کافی عرصہ بند رکھا. تو ہو کے یحییٰ خان کے زمانے میں پوری ریاست ختم ہو گئی. تو پھر نیا مطلب ہے کہ دور آیا، جس طرح جو آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کے بعد یہ ہوا. ایسا کہ چترال جب ریاست تھا تو وہ جو ایک انگریز نے کتاب ہے کہ جسی چترال کا محاصرہ، جندول کا عمرہ خان نے بھی حملہ کیا تھا، پھر انگریز آئے تھے چھڑایا تھا، اس کا ہسٹری کیا تھی؟ وہ اصل میں یوں ہوا، اصل میں چترال پہ جب امان ملک کا انتقال ہوا، کافی لمبے عرصے تک وہ حکومت کی تھی. اس کے انتقال کے بعد وہ اس کا بھائی بھی دعوے دار تھا، گرزندہ جو اس سے کہتے ہیں، شیر افضل نام تھا. تو وہ کہتا تھا کہ اب حق میرا بنتا ہے. تو وہ اس کے بعد اس کے انگریزوں کے ساتھ امان ملک کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے، چونکہ اس وقت رشیا جو ہے آگے قبضہ کرتے ہوئے سمرقند و بخارا وغیرہ، انگریز بھی مطلب ہے کہ اس میں خوف زیادہ تھے کہ وہ بارڈر کراس کر کے ہمارے جو بر صغیر کی آخری ریاست ہے اس پر بھی وہ قبضہ نہ کرے. تو انہوں نے بھی اپنے سرگرمیاں شروع کی اور امان ملک کے ساتھ معاہدہ کیا. تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. تو ان کے ایک بیٹا جو تھا سردار الملک، تو اس کو انہوں نے خاص تربیت بھی دے کے، جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا امان ملک کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو وہ ضلع غزر بھی چترال کی ریاست میں شامل تھا، تو وہ وہاں کا گورنر تھے. تو اب وہ ادھر پہنچا نہیں، یہاں اس کا چھوٹا بھائی افضل الملک تخت پہ بیٹھا. تو وہ بھی امان ملک کا لڑکا تھا. تو وہاں سے شیر افضل کابل سے بھی کمک لے کے، یہاں سے بھی اس کے ساتھ جو یہاں سے لوگ چلے گئے تھے ہجرت کر کے کابل، وہ ساتھ آ کے اس پہ حملہ کرنے کی مطلب ہے کہ وہ کوشش کی. تو شیر افضل وہاں سے آتے ہوئے گرم چشمہ کے مطلب ہے کہ بارڈر سے داخل ہو کے افضل الملک جو چھوٹا نثار تھا اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد خود قبضہ کیا، پھر کچھ دباوا، پھر چلا گیا. بعد میں امیر الملک تخت پہ بیٹھا تھا. تو امیر الملک کا اس کے ساتھ کچھ تھے مراسم تھے، کوئی رشتہ داری بھی تھی. اسماری خان جو ہے، کیا نام آپ نے بتایا؟ جندول کا عمرہ خان. عمرہ خان بھی اس کے سپورٹ کے لیے. اب انگریزوں نے
سردار ملک کو جو تیار کیا تھا معاہدہ ان کے باپ کو ان کے ساتھ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تو وہ وہاں سے آیا تو عمر خان وہاں سے حملہ کیا امیر الملک کے سپورٹ کے لیے. تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں گے. یہ شیر افضل نے کہا کہ عمر خان سے مل کر انگریزوں کے ساتھ لڑیں گے یا انگریزوں کے ساتھ مل کے عمر خان کے ساتھ لڑیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ عمر خان کے ساتھ مل کے انگریزوں کے مقابلہ کریں گے. تو یہ عمر خان بھی امیر ملک کی جو مزاحمتی فوج جو تھی ان کے ساتھ ملے، پیشبندی کی. وہاں کشمیر لیوی انہوں نے حملہ کر کے، میرا دادا چشمدید واقعہ اس کا تھا، وہ تھا شیر افضل گروپ میں تھے. میرا جو دادا تھا بابر شاہ نام تھا ان کا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے میرے دادا کا انتقال ہوا، میں تقریباً 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن 7ویں کلاس میں خارجہ پڑھ کے مطلب کہ 8ویں جماعت میں مطلب ہے کہ کافی میرے سامنے وہ بتا. بعد میں یہ ینگ ہسبینڈ وغیرہ کے لکھی ہوئی کتابیں جو اس مہم میں، تو ان کو پڑھا، چونکہ دادا مجھے وہ بتائے تھے سارا جنگ کا نقشہ. انہوں نے پیشبندی کر کے لیے نصر گول کیا، وہاں سے توپ وغیرہ وہاں سے انگریز ساتھ لائے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. ریشن آپ کو پتہ ہے، ریشن کی جنگ، نصر گول کی جنگ، یہ پسپا ہوتے ہوئے آ کے یہاں چترال میں آئے. پھر وہ قلعہ کو محصور کیے تھے. تو یہ 10 لڑائی کا بھی سب کچھ وہ مجھے بتایا. بالآخر انگریزوں نے قبضہ کیا. تو قبضہ کرنے کے بعد امیر ملک کو قید کر کے وہ مدراس وغیرہ کراپانی بیچ دیا، اور امان ملک کا چھوٹا بچہ جو تھا شجاع الملک کو تخت پہ بٹھایا. اس بات بتا رہے ہیں کہ کوئی 13, 14, 15 سال بتا رہے ہیں، مختلف روایات ہیں. تو پھر وہ انگریزوں کے ساتھ مطلب ہے کہ معاہدہ بعد میں یہ ہوا کہ کرنسی دفاع خارجہ امور جو ہیں وہ برطانیہ، حکومت برطانیہ کے پاس ہوں گے. اندرونی طور پر بہتر چترال جو ہے اپنا نظام چلائے گا. تو باقی جو طریقہ تھا جس طرح ریاست چلانے کا، اس میں انگریز بھی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اور دفاع اور کرنسی خارجہ امور یہ انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے. تو اس میں کچھ خامیاں ایسی بھی ہوئیں. دفاع کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، محضر ان کے ساتھ بنائے رکھتے تھے. تو اب محضر ان کا محتاج نہیں رہا، دفاع انگریزوں کے مطلب کے پاس کیا. تو پھر تھوڑی بہت مطلب ہے کہ خود سری اور مطلب ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ لوگوں کو وہ جو پہلے مرعا یا ان کو جو حیثیت تھی وہ متاثر ہوا. جیسا کہ یہ بروغل میں جاتے وقت ایک جگہ ہے دربن، اس کا نام ہے. ہاں. تو دربن میں یہ تھا کہ سنے ہیں کہ وہاں بھی چترال کے لوگوں نے ایک اوپر دیوار بنایا تھا مورچہ، اور جب رشین یا ادھر سے کوئی انگریز آتے تھے تو ان کو مارا تھا. اس کے بارے میں کچھ معلومات؟ یہ بھی جنگی مجھے دادا بتا رہے تھے کہ انگریز جب یہ شندور کراس کر کے لسفر سے ہوتے ہوئے مستوج پہنچ جاتے ہیں نا جی، تو مستوج سے آگے چترال کی طرف آنے کے لیے دریا کے ایسٹرن سائڈ پہ میں نے خود بھی وہ جگہ دیکھے ہیں. وہاں بہت ہی مطلب ہے کہ عمودی پہاڑ، اور وہاں سے تھوڑا سا
پیدل چلنے کے لیے راستے تھے. یہاں چترال میں ایک جنگی چال یہ تھی جہاں سے ایسے گزرگاہ تنگ ہو وہاں سے گزرنا ناگزیر ہو تو اس کے اوپر پتھروں کے ٹیک اس کے ساتھ تیار کر کے رکھتے تھے. جب فوج دشمن کی آ جاتی تھی تو ان کو وہاں سے اکھاڑ کے نیچے گراتے تھے. تو وہ اوپر سے وہ پہاڑ آ کے وہ تنگ راستے میں دشمن کے فوج اس پہ نقصان ہوتا تھا. سامنے ان کے لیے پھر یہ اپنے مزل لوڈنگ گان جو تھے وہ فائر کرتے تھے. اوپر سے پتھر برس رہے تھے. ایک جنگی چال یہ تھی. دوسری یہ تھا دربن میں وہاں بدخشان والے جو حملہ کرتے تھے حملہ کیے تو وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے تھے. تو وہاں بھی کچھ تنگ میں نے خود وہ جگہ نہیں دیکھی ہے بتا رہے ہیں اس کے گراسی پلاٹ ہے گزرگاہ جو ہے. تو انہوں نے اس کے بھی اسی طرح اوپر پہاڑوں میں یہ جنگی چال پتھروں کے نیچے دوسرا مطلب ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی یہ ہم اس کو ایک لیور سوول لگا کے دشمن جب نیچے آ جائے تو ہاں نہیں منجنق کا نہیں تھا یہ پتھر یہ ہے نا جی اس کو نیچے سے اکھاڑتے تھے. اکھاڑ کے نیچے اس کو لٹھڑاتے تھے. تو وہ نیچے آ کے پھر اور بھی پتھر اپنے ساتھ لے کے دشمن کی فوج کے اوپر وہ بہت اونچے پہاڑ سے آ کے نقصان پہنچاتا تھا. تو وہاں ایک جنگی چال تھا وہ گراسی پلاٹ میں. تو وہاں دشمن جب آ جاتا اوپر پہاڑوں میں یہ تھا جب اسی گزرگاہ میں آتے تھے تو گھوڑوں کے لیے تقریباً فٹ 1.5 فٹ اوپر اٹھا کے زمین میں گاڑتے تھے. یہ لکڑ لگاتے تاکہ گھوڑے جو ہیں اس میں آسانی سے آگے نہ آ جائیں. اس میں تھوڑا سا ان کی رفتار کم ہو اوپر سے پہاڑ ان پہ گراتے تھے. یہ جنگی چال دربن میں یہ کام ہوا ہے یہ بتا رہے تھے وہ. جس طرح آج کل کی کرسی کے لیے رسکشی ہو رہی ہے نا ہاں بہتری طور میں بھی رسکشی تھا اقتدار کے لیے بڑا تھا یہاں بڑا تھا. اس وقت سے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. کچھ لوگ آبادی بہت کم تھی. وہ ہر ایک اپنے مطلب ہے کہ چاہت کے مطابق کوئی ایک گروپ ایک شہزادہ کے ساتھ ہوتا تھا دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا. پھر تخت کا الٹانے کے لیے وہ سازش کرتے تھے. ایک دوسرے کو قتل بھی بہت کرتے تھے. کسی طرح چترال کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے وہ اس میں سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے جو وہ قتل ایک دوسرے کو ہوئے ہیں اور جناب تختہ الٹ کیے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ ہر جگہ میں یہی ہوتا ہے. جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ تو ماشاءاللہ تقریباً فوج سنبھالا. میں 12 سال کا تھا. میں کہتا ہوں میں جنرل. ہاں جی آپ لوگ اچھا ایسا وہ بات کر رہے تھے ہاں جی. تو پھر انہوں نے یہ خود انحصاری کے متعلق لیکچر دی. تو دینا ناظم صاحب اس پھر کا کوئی کوشچن کوئی تو شہزادہ وہ دوسرے ناظم نے کہا شہزادہ صاحب بات کریں گے. تو اس نے کچھ باتیں کی. تو اس وقت میں نے کہا کہ جی میں تھوڑی مجھے وقت دے میں بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ جو اب گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے خود انحصاری کے لیے یہ تو ہمارا پہلے سے ہم اسی پہ عمل درآمد کر کے آئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد گرم کپڑا خود بناتے تھے. سوتی کپڑا خود کپاس کش کر کے بناتے تھے. دفاع کے لیے مزل لوڈنگ گن تلوار خنجر یہ خود بناتے تھے. اور خوراک کے لیے یہاں آنا جانا اور ہم اس کے لیے بندوبست کرتے تھے. ڈرائی فروٹ جمع کرتے تھے. جب اسی طرح خوراک کی کمی ہو تو ایک ٹائم پہ ڈرائی فروٹ اور کاغذ تک ہمارے آباء و اجداد نے یہاں بنایا. چترال کا کے بنے ہوئے کاغذ قرماجید کا نسخہ اب بھی فلان جگہ پہ ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد ہم خوش ہوئے تھے. تو چلو
ہمارا اپنا مطلب ہے کہ ملک آزاد ہوا، انگریز چلے گئے، ہم اپنے خود انحصاری کو مزید پروموٹ کریں گے، تو ہمارا یہ تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو بڑوں نے خود بھی کچکول اٹھائے اور ہمارے ہاتھوں میں بھی کچکول دینے لگے. تو ہم تو اس چیز کو چاہتے تھے شروع سے کہ ہم خود انحصاری اپنائیں گے، کسی کا محتاج نہ ہوں گے. ہاں، یہ باتیں ختم کرنے کے بعد جنرل نے مجھے کہا کہ اب میں کہتا ہوں کہ اب جنرل صاحب کو، یہ ہمارا جو ضلع ناظم بھی ہے کہ کنسٹرکٹیو مائنڈڈ آدمی ہیں، ہمیں کچھ فنانشیل سپورٹ پہلے ملے تو ہم اس ضلع کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، اس کا جو ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، اس کا آمدن جو ہے پاکستان کے نصف بجٹ کو سفائش کرے گا. تو انہوں نے کہا کیا کریں گے، یہ جو بہتا ہوا دریا ہے کتنے آسانی سے فعال بنتے ہیں، ہم یہاں اتنی الیکٹریسٹی پیدا کریں گے، اب اسی دریا کے پانی کو اپ لفٹ کریں گے اسی بجلی کے ذریعے، یہ سارے پہاڑ کو ہم سرسبز بنا دیں گے. بڑا متاثر ہوا اس نے کہا کہ اب اس کو یہ نیٹ پہ وہ کرنا لانچ کریں، شاید وہاں سے ڈونر آئیں گے. میں نے کہا اس کو دیکھو، میں کہتا ہوں کہ ہم اس چیز پہ لعنت کرتے ہیں دوسرے سے کچھ لے کی کرتے. خیر جی، تو بہرحال جی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے قحط الرجال ہے، اور قحط الرجال کی مطلب ہے کہ الزام کو کسی پر بھی لگایا نہیں جا سکتا. یہ طریقہ قانون فطرت رہا ہے جناب، کہ دودھ جس طرح ہو ملائی بھی اس طرح ہوگا. اگر ہمارے اعمال، ہمارا جو کریکٹر صحیح ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کو ہم پر سربراہ بنا لیتے، اور جس طرح ہم ہیں اس طرح ہمارے حکمران ہیں. ہم بھی کہ ہمارے کام میں بھی مطلب ہے کہ وہ آنیسٹی نہیں رہا، وہ اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا، تو دنیا دار لوگوں کو لازم ہے اس پہ ہول بھی ان لوگوں کا. پاکستان سونے کا چڑیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ ایسا حکمران دے اس ملک کو، تو یہاں کیا نہیں ہے، گلیشیئرز، گرم پانی، میدانی زمین، جنگلات، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مالی جو ہے خود غرض ہے، نہ کرا ہے نہ کما ہے. تو دل روتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. وہ پہلے لوگ اچھے تھے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو اچھے لوگ تھے اس ملک کو جو تھے، ایک آدھ کمی تو انسان ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ اچھے لوگ تھے. اب تو بہت ہی خود غرض لوگوں کا دور ہے. ہم خود بھی اب دیکھیں نا، یہ وزیر اعظم نہیں کہتا ہے کہ یہ ملاوٹ کریں، کسی گورنر کا کوئی تو حکم تو نہیں ہے، یہ ہم کرتے ہیں. اب دوائی کو دیکھیں، اس سے انسان کی جان بچتی ہے. دوائی کو بھی 2 نمبر کا بنا کے دیا. ایسے لوگوں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سربراہ کہاں سے آئے گا؟ چوروں کے لیے چور ہوگا، بددیانت لوگوں پہ سربراہ بددیانت ہوگا، خود غرض ہوگا. تو کیا کریں گے جی؟ بسا کہ آرزوام خاک شد. تو کیا کہیں، آپ دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. حاجی صاحب، لوور ٹاپ کے حوالے سے اگر میں سے پوچھوں تو کچھ کی
لوری ٹاپ تھا نا. جی جی جی. کچھ مشکلات کے بارے میں کچھ یاد ہے کہ اس پہ کچھ حادثات بھی پیش آئے؟ بہت زیادہ جی. وہ بہت مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں سروش میں دروش میں تھا, 40 آدمی گلیشیئرس میں دب گئے. پیدل آتے تھے, دن میں کب تک رہیں گے, غریب علاقہ ہے, لوگ یہاں پہنچنے کے لیے جان جوکھوں پہ ڈال کے آئے. 40 آدمی جہاں وہ ان کا وہ گلیشیئرس کا وہ راستہ تھا وہاں سے گزرے, اوپر سے شراب کا 40 آدمی اس میں دب گئے. اچھا جی صاحب, آپ کے دور کا کچھ خاص جو مشہور نامی گرامی لوگ تھے, کچھ نام آپ کو یاد ہے جو آپ سے ہم عمر تھے یا آپ سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے, جو زندہ ہے یا جو دوسری جگہ چلے گئے؟ چترال میں جو سیاسی بنیاد پہ اچھے لوگ تھے جی, وہ لوگ جو وہ پہلے والے, بعد میں تو یہ مطلب ہے کہ طریقہ ہی بدل گیا, فرشتے بدلے, روح بھی بدلے, تو وہ لوگ کریکٹر تھا ان کا, وہ اسی طرح کسی کو ڈارک میں نہیں رکھتے تھے. اسی طرح جو آج کل ہو رہا ہے یا رشوت, یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ جھوٹ بولنا یا یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی تھی. تو آج کل مطلب کہ جس کا کوئی اپروچ نہ ہو یا اس کا جیب بھرا ہوا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی درخواست یہاں سے وہاں تک نہیں جاتی. اس وقت ایسی باتیں نہیں تھی. یہ پولیس کسی سے نہیں کہتا کہ یار تھوڑا ہمیں بھی چائے پانی کا ہو, یہ بات بھی. تو وہ مجموعی طور پر وہ لوگ اچھے تھے, اور لیڈرشپ بھی جو تھی بہتر تھے. وہ لوگ باکردار لوگ تھے. وہ جو ایڈیشنل پولیٹیکلس کے سامنے بھی ان کو بتاتے تھے, اور خاص طور پر یہ مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے یہ ڈرپوک قسم کی نہیں تھے. صاف اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف جب کھڑے ہو گئے تھے, ان کے سزا وغیرہ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہر وقت رہتے تھے. تو آج کل کے مقابلے وہ لوگ بہت اچھے تھے. ان میں کچھ نام آپ کو یاد ہے جو بزرگ لوگ تھے؟ وہ پرانے تو کافی تھے. دروش کے دارالعلوم کے علماء کرام جو تھے, اساتذہ کرام, وہ ان میں پگلئی صاحب ہوتے تھے, صدر کلدام کے مولوی ہوتے تھے, تحریک میں بھی حصہ لیتے تھے. اور اسی طرح علماء میں سے جو شہزادے کے ساتھ بھی ان کی مراسم تھے. جمروز مولوی صاحب ہوتے تھے, نور العین تھے اس تحریک میں, شروع کی تحریک میں حصہ لینے والے. مولانا نور شاہ الدین ہوا, قاضی صاحب نظام ہو گیا, اسی طرح مولوی محمد عقیل ہوا, مولوی عبدالکریم ہوا, اور جناب بہت اچھے مطلب کہ تھے, وزیر بھی بعد میں بنا تھا, قادری نواز خان لال اس کا بھائی تھا, بہت اچھا آدمی تھا. وہ سیف اللہ جان نام تھا ان کا. اور دروش کے مولانا قلندر شاہ ہوتے تھے. اور چترال میں ظفر احمد خان بعد میں ڈی سی بھی رہا, مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے. مولانا شاہ الدین صدر تھے. اور میر حسام الدین جوائنٹ سیکرٹری تھے. اور اس طرح ٹھیکیدار محی الدین پروپیگنڈا سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے. اور یہ کافی لوگ یہ بعد میں اس کے بعد ادھر آباد ہوئے ہیں. مولانا قلندر شاہ دروش کا ہوتا تھا. اور اسی طرح اپر چترال کے مولوی سخی اس کو کہتے تھے. تورکھو ملک بہت سارے وہ لوگ تھے, بہت اچھے لوگ تھے. ان میں کچھ لوگ حیات بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی زندہ ابھی کوئی نہیں رہا. وہ پرانے جو اس وقت کے جو تحریک میں حصہ
لینے والے لوگ یا اینٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی تحریک والے وہ کوئی بندہ نہیں رہا. تو یہ آپ کی ہم عمر تھے یا آپ سے عمر میں بڑے تھے؟ بڑے تھے جی, اس وقت ہم بچے تھے, وہ بڑے تھے. مجھے یاد ہے وہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. ہائی اسکول میں خود بھی مسلم لیگ کا ایک مطلب چھوٹا ورکر تھا. کوئی بھی جلسہ مسلم لیگ کا ہو تو میں بھاگ جاتا تھا اسکول میں سے جا کے جلسہ ہوتا. ایک دفعہ جناب شاہ صاحب میری پٹائی بھی کی. استاد نے شکایت کی, یہ جب منادی کرتے ہیں یہ کدھر سے کھسک کے جا کے جلسہ کا ابھی سبق پڑھو, یہ سیاست کے ساتھ تمہارا کیا کام. میری پھر پٹائی بھی کی. تو میرا شوق تھا یہ, میں کوئی بھی ایسا جلسہ نہ, ان کے تقاریر بھی مجھے یاد ہیں اور جو باتیں تھیں میں سنتا تھا, شوق سے سنتا تھا. تو اب وہ لوگ سب دنیا چھوڑ کے چلے گئے. ہم عمر ہوئے کوئی نامی گرامی شخصیت میرے اس میں کوئی سیاسی ایسا بندہ فی الحال سیاست سے ہٹ کے کوئی ایسی شخصیت جو نوٹیبل ہو؟ ایسی شخصیت نوٹیبل تو ذہن میں میرا شہزادہ محی الدین آپ کا عمر تو یا شہزادہ محی الدین؟ شہزادہ محی الدین میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے. تو وہ مجھ سے کوئی تقریباً 1.5 سال عمر میں کم چھوٹا تھا. تو اس کے بھائی بھی ایک دوسرا تھا, وہ بھی میرا جمع ہم کلاس رہا تھا, وہ بھی مرغی نظام الدین تھا. تو وہ لوگ آج کل جو کوئی مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے شاعری بھی کی؟ شاعری جی شاعری کوار میں کی آپ نے. تو آپ کی شاعری کا جو مین وہ تھا, ایک شاعر کا ایک خاص فوکس پوائنٹ ہوتا ہے نا, جی فوکس پوائنٹ کیا تھا شاعری میں؟ شاعری کا یہ تھا کہ مجھے نظم سے لگاؤ. جب بھی نئی کتابیں خریدتا تھا, چوتھے میں 5 میں جاتے ہوئے, 5 میں سے 6 جاتے ہوئے, پہلے نظم کا حصہ میں پڑھتا تھا. میری دلچسپی تھی ان کے ساتھ. تو اقبالیات میں نے پڑھی. تو بعد میں ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں اسلام کی روح کو سمجھا تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا میں معتقد ہوں, وہ بھی اسلام کی روح کو سمجھا تھا اور چاہتا تھا اصل روح سب کے سامنے آئے. خالی زبانی جمع خرچ کام نہیں کرے گا. وہ جس طرح میں نے وہ عرض کیا تھا اس کا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. بھائی ہمیں قرآن مجید کو پڑھو, سمجھو, علم کے دروازے کھل جائیں گے. یہ قرآن مجید جو ہے شاہ کلید ہے, تو ہم اس کو طوطی کی طرح یاد کرتے ہیں مدرسوں میں, پھر وہاں سے لیفٹ ہینڈ پیدا ہوتے ہیں اور کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مدرسے کتنے بناتے رہیں گے. تو اس کو سورس آف انکم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اصلاح کو, روح کو سمجھنے والے لوگ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے. تو میں بھی اسی طرح تھا. جب مولانا مودودی کے لٹریچر کا میں نے مطالعہ شروع کیا, بڑا خرخشہ میں رہا. 2 سال تجسس تحقیق کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اطمینان نصیب ہوا. میں نے کہا اصل اسلام یہ ہے کہ جس پر عمل ہو. نماز جو ہے یہ وعدہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد اسی سے مانگو, عبادت اسی کی کرو. معاملات میں قرآن حدیث ہمارے لیے نقشہ راہ ہے, عمل اس پہ کر کے دکھانا, خالی قول سے کچھ نہیں بنتا. تو یہ وہ میرا اقبال جو ہے آئیڈیل ہے. تو اس کا پھر بعد میں کھوار میں شاعری کی, اور اس میں بھی میں نے کوشش کی کوئی مطلب ایک حل طلب مسائل کا
ذکر کیا اپنے کوئی نظموں میں، غزل میں، اور یہ ایک شغل کے طور پر آپ کی شاعری بھی تو آتے ہیں، مگر اس سے پہلے میرے ایک ذہن میں ایک سوال آیا. اچھا، آپ نے مولانا مودودی صاحب کی بات کر لی تو میں خود بھی اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. جی، مودودی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی مدرسہ نہیں گیا، مگر اس نے تفہیم قرآن اور بڑے بڑے کتابیں لکھی. کیا کہیں گے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ میرا جو ذہن جو ہے وہ کمیونزم کا بڑا اس وقت زور شور تھا، تو طبیعت بھی اسی طرح مائل ہوئی، مطالعہ کیا. اب اس کو مطالعہ کرنے کے لیے اس کے جو فاؤنڈرز جو تھے وہ تو ان کی کتابیں بھی انگریزی بھی تھیں، تو مولانا نے کہا جب تک انگریزی میں نہ سمجھوں تو وہ ان کو کما حقہ سے استفادہ نہیں کرتا. انگریزی سیکھ لی، ذہانت بڑی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. انگریزی کو جب اس نے سمجھا تو مطالعہ کیا، تو وہاں بھی اس کو مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں ملی جس کی وہ تلاش تھی. اچھا. کہتا ہے کہ میں پھر قرآن مجید جو ہے یہ عربی میں ہے، جب تک عربی کی ماہیت اس کے تہ تک نہ پہنچو تو قرآن کو سمجھوں کیسا. تو میں نے عربی پڑھی، عربی سمجھ جتنا مجھ سے ہو سکا عربی کو میں نے پڑھا، سمجھا. سمجھنے کے بعد قرآن مجید جو ہے مجھے پتہ چلا کہ یہ شاہ کلید ہے، اس سے علم کی ہر کنجی کھل جاتی ہے، ہر تالا کھل جاتا ہے، یہ وہ چبی ہے. تو یہ مولانا کے تھے، اور مولانا نے ویسے اس کے گھر ہی میں اس کے والد صاحب سے بھی علم حاصل کیا. اسی طرح 18 سال کی عمر میں اسلام کو بدنام کر رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو اس وقت کے جو تھے، یہ نام میرے ذہن سے نکلا، اس نے کہا یار اس کا کون جواب دے، کوئی کتاب لکھے. 18 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام کو مولانا نے لکھا، تو اس میں اس نے کہا کہ تم دہشت گرد ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. پھر ان کو سارا احاطہ کیا. اس میں یہ صلاحیت تھی، اردو اس کی مادری زبان تھی. تو اسی طرح عربی پڑھی، سمجھا، عرب کا دورہ کیا ان کے ساتھ. عربی اس کو جس طرح ایک عرب کو عربی آتی ہے وہ عربی پر مطلب کہ اپنایا، اس پہ سمجھا. تو اس طرح دوسرے علوم کا بھی اس نے بڑا وسیع مطالعہ کیا. تو مولانا کا مطلب مجھے، میں خرخشی میں تھا. ہماری اساتذہ کرام جو ہمیں بتاتے تھے نماز پڑھو جنت تیار، دروازہ 8 کے 8 کھلے ہیں تمہارے لیے. ہمارے ذہن میں یہ تھا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا تو جنت میں گیا. تو اقبال نے بھی اسلام کو سمجھا تھا، اس نے نظم میں اپنے خیالات کا اسلام کے متعلق اظہار کیا. مولانا نثر میں کیا. ہم خیال تھے کیونکہ دونوں اسلام کو سمجھے تھے. تو اقبال کا یہ شعر پڑھ کے تو پھر مجھے یقین آیا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی مجھ پہ، تو پھر میں لرز جاتا ہوں. اور قرآن کے متعلق بھی وہ اقبال کہتا ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے بغیر یہ ناممکن ہے. قرآن ہی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سنت ہماری یہ نقشہ راہ ہے. تو میں تو جو اپنے آپ کو جس مسلمانی سے مطمئن تھا، لا الہ الا اللہ کہو، مرضی ہے جو کچھ کرتے ہیں کرے، نماز پڑھو، مسجد سے دروازہ باہر نکل کے آپ آزاد ہیں.
جس طرح مسجد میں وعدہ کرتے ہیں 5 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارے مسجد کے باہر بھی اسی طرح مسلمان رہو. ہر شعبے میں زندگی کے جس شعبے میں آپ جائیں قرآن کو اپنے لیے رہنما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے لیے طریقہ اختیار کریں، یہ مسلمانی ہے. اقبال کے ایک شعر تو آپ نے مجھے بتایا تھا فارسی میں، وہ کسی قبرستان سے گزر رہا تھا اور کہا کہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں، ہاں وہ کیا وہ تھا جی، شعر تھا رباعی میں. اقبال بڑی قیمتی باتیں انہوں نے کی ہے. بگوش مت ز خاک مزارے درون زمین ہم می توان زیست، درون زمین ہم می توان زیست کسے کے بر مراد دیگران زیست. قبر کی مٹی سے مجھے یہ آواز آئی، زمین کے نیچے بھی زندہ رہ سکتا ہے بندہ، نفس دارت والے کی جانت. یہ الگ بات ہے، خواہشات پوری ہوں گی، اس میں بھی خوشی اور غم، سزا و جزا سے مطلب ہے کہ واسطہ پڑے گا. لیکن روح جسم کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، روح تو زندہ ہے نا، روح سب کچھ دیکھے گا. کس کو، یہ کون ہوگا؟ کسے کے بر مراد دیگران، دوسروں کے لیے جب بندہ زندہ رہے گا خدمت خلق. اسی سے تو زمین کے نیچے بھی بندہ زندہ رہتا ہے، اس کی روح جو ہے انجوائے کرے گا. خدمت بڑا کچھ ہے. تو اس نے اقبال تو بس یہ ہے کہ اسلام کو سمجھا تھا، اسلام کو، اور وہ اسلامی تصوف کو بھی اس نے وسیع مطالعہ کیا تھا. تو ہم نے ایک شعر میں وہ ذکر کیا ہے کہ یہ فغان صبح گاہی جو ہے اس کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا. کہتا ہے کہ میں لندن میں بھی کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی میں بھی وہ بھی مجھے گرم لگتا تھا، میں نے سویا نہیں، ذکر کیا ہے. تو کہتا ہے کہ فغان صبح گاہی کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو ایک جگہ پہ یہ روحانی دنیا میں وہ کہتا ہے ببہر خیش چون موجے تپیدم، تپیدم تا با طوفان رسیدم، دیگر رنگے وزاں خوشتر ندیدم، بخون خیش تصویرش کشیدم. وہ کہتا ہے کہ جب اپنے دل کے سمندر کو میں نے گرمایا، طوفان کے ساتھ ملا، اس سے خوبصورت رنگ میری نظر میں نہیں آئی، اپنے خون سے اس کی تصویر کشی کی. تو تصوف کو بھی اس نے، اس کا مطلب کیا ہے صاحب تھوڑا سا؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت میں، ذکر الہی میں روحانیت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. مرحلہ ایک جگہ پہ ایسا آتا ہے پردے ہٹتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں. یہاں ایک صوفی شاعر تھے، عالم تھے، بچہ خان ہما نام تھا، شاعر تھے. ہما تھا اس کا تصوف تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کے شعر کہا ہے کھوار میں، کچھ یادداشت بھی متاثر ہوئے. کہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کہتا ہے کہ جو پردہ آپ ڈالتے ہیں ڈال دیں، ایک نعرے سے میں ہزاروں پردے ہٹا دوں گا. کہتا ہے کہ پھر میں اتنا اوپر گیا کہ کاخ عرش بھی نیچے نظر آیا. پھر کہتا ہے میں یہ حور و غلمان، جنت و بہشت و یہ نعمتیں سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا کیا آپ کو لیا، سب کو چھوڑا. میرے لیے آپ کافی ہے، آپ کا نور کافی ہے. میں نے اچھا کیا، سب کو چھوڑا، آپ کو لیا. نہ مجھے بہشت کی ضرورت، نہ حور و غلمان کی ضرورت ہے. تیرا دیدار کا دیوانہ ہوں. تو یہ تصوف ایک ایسی دنیا ہے، جتنے بھی مطلب ہے کہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تصوف کے کافی بادشاہ ہیں وہ. بالکل میں جا رہا تھا, ایک بندہ ننگا ترنگا راستے میں فقیر پڑا ہوا تھا, میرے پاس سے گزرا. اس نے کہا, وہ ایک دوسرے کو والی را والی میشن اسد کے اس طرح والی کو والی پہچانے گا. اس نے کہا اے اشرف علی. مولانا لکھتا ہے اپنے دو ہاتھوں کو اس طرح رگڑو. میں نے رگڑا, کہ کیا ہوا؟ گرم ہو گئے. ہاں, اللہ کے نام کو اتنا رگڑو, اتنا رگڑو, پردہ کھل جائیں گے. تو اشرف علی صاحب نے کہا ہے تو یہ ایک اور دنیا ہے جی. تو ایسا آپ کو جو آپ کی اپنی شاعری تھی اس میں کچھ ایسے اشعار آپ کو یاد ہے جس طرح اقبال نے کہا کہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ دنیا میں ادھر بھی عیاشی کرتے ہیں؟ آپ کو یہ سبق آموز اشعار کچھ ہے آپ کے؟ میں شعر بہت ہیں اس میں غیر مطبوعہ میرے پاس وہ ہیں, غزل لکھے ہیں, وہ کیے ہیں. تو کوئی ایسے نعت بھی لکھے ہیں. اب ذہن میں وہ بعد میں پڑے ہوئے چیزیں ذہن محفوظ نہیں رہے ہیں, محفوظ نہیں. اچھا, جب آپ تحصیل ناظم بنے, تحصیل ناظم بنے جی, میں آپ کا چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ بھی تھا, مگر جماعت اسلامی وہ نہیں رہی جو مولانا مودودی کا تصور تھا. آپ کو پریشر بھی پڑا کہ نہیں اس وقت, کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ مجھے یہ فاروقی صاحب اللہ پر بھروسہ کر کے صدق دل سے اللہ سے مدد مانگے نا امید نہیں ہوتا بندہ, نا امید نہیں ہوتا. یہ ایک آزمائش تھی. تو میں چونکہ جماعت کا رکن تھا, میں نے کہا کہ بہت لمبی سروس کی ہے, میں نے عبادت سمجھ کے سروس کی ہے, تو اب میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا صاحب تھے دروش کے, عبدالرؤف صاحب اللہ جنت نصیب کرے, اس نے کہا میں امیر ہوں, تم حکم دیتا ہوں, تم نے تو حلف اٹھایا ہے, میرا حکم ماننا پڑے گا, خواہش سے نہیں. میں گیا جی, تو بہت سارا اسٹاف میونسپل کمیٹی کے, بہت سارے جناب انجینئرنگ برانچ, اکاؤنٹ برانچ, جناب ایڈمن برانچ, سب کو جمع کیا. کافی تقریباً 200 سے زیادہ افراد تھے. میں نے ان سے کہا بھائیو دیکھیں, آپ مجھے جانتے ہیں میں یہاں شہر میں رہتا ہوں, میں نے کوئی مقابلہ کا امتحان دے کے نہیں آیا ہوں, آپ ہی لوگوں نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, جس جماعت سے میری وابستگی ہے اس میں اسلام کا نام ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں بھی اس مٹی کا بندہ ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, یا مجھ سے چھوٹے ہیں, آپ میرے بچے ہیں, میری مدد کریں. میری وجہ سے میری بدنامی میں کیا کوئی حیثیت نہیں ہے, میری وجہ سے اسلامی جماعت بدنام نہ ہو. میرے ساتھ دے آپ کہ میری وجہ سے اور آپ کی کرتوت کی وجہ سے اسلام میں کوئی داغ نہ لگے. یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. خدا سے مدد کی, لوگوں کو اپیل کی. میرے ساتھ لوگوں نے ساتھ دیا. میرے ساتھ ٹی ایم او جو تھا, یہ 3 مولوی اس کو تبدیل کیے, سب اکٹھے اپلیکیشن دے کے. غازی صاحب جو تھے ڈپٹی سیکرٹری تھے بلدیات کے, مجھے فون کیا, تمہارے ٹی ایم او کو میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے میں بھیج دوں آپ کو یا وہاں سے. میں نے کہا کیوں تبدیل کریں, وہ تو میرا سیکرٹری ہے. اس نے کہا کہ یہ 2 MPs, ایک میں نے جوائنٹ اپلیکیشن دیے ہے مجلس عمل کے لوگ, تو چیف سیکرٹری کو
درخواست دی ہے. میں نے کہا کہ میں سیکرٹری کو کہہ دیں کہ میں بے اختیار دفتر میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھوں گا, میں کوئی شوق سے نہیں آیا ہوں, میں لایا گیا ہوں یہاں. تو اس کا نمبر مجھے, میں نے کہا یار میرا باس ہے, میں کیسے بات اس سے کروں. میں نے کہا اس کا نمبر مجھے دے دینا مہربانی کر کے. نمبر دیا چیف سیکرٹری سے. میں نے کہا جی اسمبلی کے ممبرس میرے سیکرٹری کے خلاف درخواست دی ہے سب. اگر اس نے کوئی اس کی غلطی اگر میرے سامنے ثابت کریں گے, میں اس کا منہ کالا کر کے جیل بھیج دوں گا. ٹرانسفر از ناٹ پنشمنٹ فار دا امپلائی. ایسی بات اگر نہیں, اگر پیسے مانگتے ہیں, ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ, مشرف صاحب کا حکم ہے. تو عنوان کو آپ کروڑوں روپے دیتے ہیں, مجھے چند لاکھ روپے ہم بیچتے ہیں. چترال کے رقبے کے لحاظ سے صوبائی سرحد کا سب سے بڑا ضلع, اس کا رقبہ پورا صوبائی سرحد کے رقبے کا ایک بڑا 5 حصہ ہے صاحب. کیسے ان کو کیسے خوش کروں؟ میرا سیکرٹری کہاں سے اس کو کچھ دے گا؟ یہ حالت ہے. اس کے جواب میں مجھے اس نے کہا کہ کیری آن وتھ یور ورک, ڈونٹ مائنڈ. میں نے کہا تو پھر پلیز انفارم یور ڈپٹی سیکرٹری. سیکرٹری نے مجھے کہا کہ کیا جادو آ رہا ہو مجھے سورا, کیا جادو چلایا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کوشش کی جتنا مجھ سے ہو سکا, میں نے اور اسٹاف بھی ساتھ دیا. تو جب یہ آرڈر ہوا, میرے سیکرٹری نے کہا صاحب میرے بچے پڑھتے ہیں, میں اس چھکی میں مجھے بٹھایا گیا کہ جہاں کچھ مطلب اٹا شٹا نہیں ملتا. تو میں نے کہا صبر کرے. میں نے کہا 6 مہینہ کے بعد میں تمہیں ٹرانسفر کروں گا. اب غیرت کی بھی بات ہے, ان کا کام ہے قانون سازی. اس کو سیکرٹری کو بھی میں نے کہا ان کا کام ہے قانون سازی, اس کو کس نے کہا ہے کہ یہ ان کاموں میں حصہ لے؟ قانون ان کو اجازت ہی نہیں دیتا. خیر جی, اللہ تعالیٰ نے مدد کی. 6 مہینے کے بعد اس کو میں نے ٹرانسفر کرا لیا ٹاؤن 1 میں. ہارون بلاور ٹاؤن ناظم تھے, میں پشاور میں تھا. آڈر ہے, میں نے کہا یہ میرا اثاثہ ہے, سب کام اس کو آتا ہے, آپ کے ساتھ کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو کوشش اپنے حد تک کی ہے. اچھا جی صاحب, آخر میں آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نوجوان نسل جو ینگ جنریشن ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب ہے کہ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے وہ اس زمانے میں جو آپ کے آبا اجداد جو محنت کرتے تھے اس طرح وہ نہیں رہے. اب تو یہ دور آیا ہے. نوجوان نسل کو میرا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں سخت محنت کریں. پہلے تو پاس ہونے کی بات نہیں, رزلٹ آؤٹ ہونے کے 2 دن بعد پولیس میرے پیچھے آ کے جا کے مجھے اپائنٹمنٹ آرڈر ہاتھ میں دیا. اب تو خدا کے فضل سے اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں, اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ سخت کمپٹیشن ہے. نوجوان نسل سخت محنت کریں, سب کچھ بھول کے پڑھ لیں. اور کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی پڑھتا ہے ان کو میری نصیحت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا علم دوسرے بھی سبجیکٹ سے بھی آپ تھوڑی سی آگاہی حاصل کریں. فرض کریں آپ فزکس کا وہ پڑھتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, تھوڑا کیمسٹری سے بھی آپ کو شناسائی ہو, بیالوجی سے بھی ہو, تاریخ سے بھی تھوڑی سی آگاہی ہو, جغرافی سے بھی تھوڑا سا. جب آپ علم
وسیع علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ نہیں کہ مطلب ایک ناممکن ہے، انسان میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض بادشاہ ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ علم بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اور شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں، سب کچھ بھولیں. ایجوکیشن اس میں عیاشی کی بات بھول جائے. آپ کو پتہ نہ ہو کہ میرے سر میں ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، میرے پاؤں میں جوتے ہیں کہ نہیں ہے. آپ دل لگا کے پڑھیں. جو فارغ ہوئے ہیں، جاب نہیں ملتا، آپ بیکار زندگی نہ گزاریں، کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈل برین از دا ورک شاپ آف ڈیول. آپ بہترین شہری کے طور پر گزارا کریں. کسی کام کو ہاتھ ڈالنے میں آپ شرم محسوس نہ کریں، کام کریں. بھوکا پرندہ بھی نہیں سوتا ہے، صبح اٹھتے ہوئے پاؤں پھڑ پھڑا کے جاتا ہے، رات کو شام کو یہ پیٹ کا جہنم بھر جاتا ہے. آپ کریکٹر، when character is lost everything is lost. کردار ہمارے آباء و اجداد کا، اب سب کہتے ہیں کہ چترال کے لوگ اچھے لوگ ہیں. تو اب وہ بات دعویٰ ہمارا مطلب ایک متاثر ہوا ہے. اب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہیرا پھیری کے بھی مت کریں. اپنی روایات کو زندہ رکھیں، محنت کریں. یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. یہ دنیا آپ کی محنت سے بنے گی. پاؤں پھیلا کے بیٹھے گی دنیا نہیں بنے گی، اور قیامت بھی نہیں بنے گی. یہ میری گزارش ہے نوجوانوں سے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہے جو نہ بھولنے والا ہو؟ کوئی خاص واقعہ ایسا کہ آپ اس کو، وہ ناخوشگوار بھی ہو سکتے ہیں، خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں، نہ بھولنے والا ہو؟ ایسے واقعات فی الحال ذہن میں کوئی خاص چیز فی الحال کوئی ایسی بات مجھے. اب فاروقی صاحب یہ ہے کہ واقعات بہت دیکھے، عمر بہت لمبی گزری، بہت سارے ایسے واقعات ہیں میری زندگی میں. میں نے ایک اصول بنایا کہ محنت کرو. میرے اس چیز کو ہمیشہ میرے ذہن میں وہ بات رہی ہے، اب بھی ہے. جب میں نے اپلیکیشن میں ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا، میں اس وقت کلاس ٹیچر تھا، تو میں اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. میرے والد صاحب کی خواہش تھی، خود مالی طور پر ایسی حالات نہیں تھے. میرے والد صاحب مجھے پڑھانے کے لیے شوق تھا ان کا. تو میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. میرے ایک بھائی کے ساتھ کوئی زمین پہ دعوے داری کی. میرے والد صاحب کافی عمر رسیدہ تھا اور جہاندیدہ آدمی تھے، لیکن غصہ جلدی آتا تھا. عدالتوں میں تو یہ جھگڑا نہیں وہ ہوتا. تو اس کی طرف سے وکالتاً میں 8ویں جماعت کا طالب علم کیس لڑا، شریعت میں بیٹھا، میزان شریعت میں 8ویں جماعت کا طالب علم وہ کیس جیتا. اپنی کلاس فیلو میں مٹھائی تقسیم کی. تو یہ ایک واقعہ میری اس کا ہے. 8ویں کلاس کے طالب علم، تو 8ویں کی طالب علم آج کل تو مطلب ہے کہ جب ناک بہتی ہے تو اس کو دمن سے صاف کرنا نہیں آتا. لیکن میں 8ویں جماعت میں شیو کرتا تھا، عقل بالغ آدمی تھا. تو 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. میزان شریعت میں اپنے والد صاحب کی طرف سے وکالتاً مقدمہ کیا، کیس جیتا. میری زندگی کا ایک یہ اس کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کوشش کرے کیا نہیں ہوتا.
اور میرے یہ ذکر کر رہا تھا جناب شاہ صاحب نے میری درخواست کو میٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے اے پی اے کو بھیج دیا ویریفیکیشن کے لیے. اے پی اے نے میرے ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھیجا, پرنسپل صاحب کو. تو میرے درخواست پہ جناب شاہ صاحب نے لکھا تھا ہی ہیز بین اے اسٹوڈنٹ آف دس ہائی اسکول, ہز کیریکٹر اینڈ کنڈکٹ ہیو بین ویری گڈ وائل ہی واز ان دا اسکول. ہی از اے فٹ کینڈیڈیٹ فار اینی پوسٹ آف رسپانسبلٹی. اس چیز کو ہمیشہ ہم نے سامنے رکھا. تو ایجوکیشن ایک تو یہ تھا وہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سروس تھی, یہ اسٹیٹ گورنمنٹ سروس تھی, اس کا اتنا کوئی فیچر نہیں تھا. اور دوسری بات میری یہ تھی کہ پڑھانے کے لیے وسیع علم ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھا. تو میں کوئی 6 مہینہ اسکول میں پڑھایا, پھر میٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا. میٹ ڈپارٹمنٹ میں جس طرح نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں پوری سروس کی, جس کی وجہ سے اب بھی وہ لوگ جو ہیں یاد کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو میرے متعلق سنے ہیں وہ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ڈی جی چترال آئے تھے ریاض, شام کو آئے, رات کو کوئی انسٹرومنٹ بیرو میٹر کا الیکٹرانک کچھ وہ انسٹال کے لیے آئے تھے. صبح امتیاز بھی وہ تھا ڈیوٹی, اس کو کہا کہ والد صاحب نے کہا یہ ان کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ میں یہ کس راستے میں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شعور جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. امتیاز نے مجھے فون کیا, ریاض صاحب تشریف لائے, آپ سے مل کے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے بہت یعنی طوفانی وہ ہے, کچھ کھانا کھاتے ہمارے تھا. اس نے کہا صبح اس نے کہا کہ میں جاتے ہوئے مل کے جاؤں. اب شعور کا ڈائریکٹر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, کوئی تبلیغ کے ساتھ تھا, اس کو پہ نہیں جانتا تھا, نیا بندہ تھا. ریاض صاحب آ کے ملا, چائے بھی کوئی آدھ پیالی پی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی جو ہوتا ہے ہیڈ آف دا میٹ ڈپارٹمنٹ, اور میں ریٹائرڈ ہو کے 20 سال گزر گیا ہے. پشاور میں مختصر ہم کام کیے تھے. اور یہاں آگے ڈائریکٹر کا کہا, جب میں پشاور میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اس وقت میری سروس 4 سال تھی. ایئر فورس سے ادھر آیا, کوئی جھگڑا وگڑا ہوتا تو وہاں کلاس 4 یا ببو لوگوں کا یا کوئی دوسرے ان اسٹاف کا, میں ان کو بلا کے ان کو کہتا تھا کہ ان میں یار کوئی یہ جھگڑا صاف کرو. تو یہ کرتا بھی تھا ہمارے لیے. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ صرف کام کے لیے میں نے, اور میں جب ٹور پہ جاتا تھا کام ختم ہونے کے بعد 1 منٹ بھی وہاں نہیں رہتا تھا. ایک دن کا کام وہ ہفتہ لگاتے تھے ٹی اے ڈی اے کی خاطر لوگ. تو میں نے پشاور ایک انکوائری کے لیے گلگت سے آیا, ڈائریکٹر کا ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنا ہے, وہاں انکوائری کر کے آ جائے. صبح کا شام کو گاڑی پہ بیٹھا, 1 بجے دیر پہنچا, انکوائری کی, کسی دکاندار سے بھی پوچھنا تھا, کوئی رپورٹ اس کا نام کے وہ دیے تھے, اس سے ملا. 9 بجے مردان رات کو, صبح سویرے لاہور پہنچا, غسل کر کے ہوٹل سے دفتر گیا. جب امان صاحب ڈائریکٹر تھے تو میں گیا, اس نے کہا خان صاحب آپ کو میں نے دیر سے ہو کے آنا. میں نے کہا دیر سے ہو آیا ہوں, یہ ہے انکوائری رپورٹ. میں ٹی اے ڈی اے کے خاطر 1 لمحہ بھی عبادت سمجھ کے سروس کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری جو تنخواہ اس میں برکت ڈالی, کبھی بھی مالی طور پر پریشان نہیں ہوا. فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا اسی تنخواہ پہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کافی لمبی عمر بخشی. سب سے میرے اللہ تعالیٰ کا ایوارڈ سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کسی نے بھی شکایت نہیں کی. میرے 5 بیٹے ہیں, کسی نے یہ شکایت نہیں کی میرے ساتھ کوئی غیر مہذب بات کی یا یہ کیا وہ کیا. تو اس کو بھی میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہی سمجھتا ہوں. تو بس دل میں ایسا ارمان خواہش جو رہ گیا ہو آپ کی تکیار یہ ہو؟ خواہشیں تقریباً میں چاہتا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ میرے گاؤں کہ یہ لوگ سب پڑھے لکھے ہو جائیں.
مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی اس گاؤں کا حمید الرحمان جو ہے وہ میٹرک کیا ہے، سیکنڈ نمبر پر میں کیا، اور میں دقت محسوس کر رہا. سارے لوگ درخواستیں بھی لکھو، ان کے خط بھی پڑھو، ان کو خیش و غالب کو خط بھی لکھو. اپر چترال میں تھا، لوور وہ جو گاؤں ہے اس میں مفتی صاحب ہوتے تھے. تو اب میں چاہتا تھا کہ سب تعلیم یافتہ ہو جائے، ایک مہذب. تو یہ میری خواہش تھی. کوشش اپنے طور پہ کی، دوستوں نے مدد بھی کی ہے. محی الدین میرا کلاس فیلو رہا. تو مڈل سکول، ہائی سکول ہے، اب اس کو فردر بھی اس کو مطلب ہے کہ وہ وفے تک بھی وہ کیا نام لیتے ہیں. تو یہ میری خواہش تھی، تو یہ خواہش پوری ہوئی. میری کوئی ایسی خواہش نہیں. اب بیت اللہ شریف تک جانے کا، حضور کے در پہ حاضری دینے کا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نصیب کی. تو اور کوئی میری ایسی خواہش ادھوری نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا، یہ بھی اس کی بڑی مہربانی ہے. تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ میں ابھی کسی کا محتاج نہیں ہوں، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بھی. تو لڑکے سب شادی شدہ ہیں، اور ان کو علیحدہ نے سب ایک گھر میں رکھا ہے. سب کے لیے بیڈ روم ہیں. بہو میاں بڑے مطلب ہے کہ الجھتے ہیں. بچے جھگڑا کر، بچے کا کام ہے جھگڑا کریں گے، یہ بھی محبت کی علامت ہے. میں نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکو گے. تو اب میرے گاؤں کی ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی، ان کو دیکھ کر ان کے والدین ان کے جنم کے دن اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہوتا. یہ میری خواہش تھی کہ لوگ پڑھے لکھے. اب 99% سکولوں کو آپ کو بتایا، اتنے سکول کا جال بچھا ہوا ہے. اپنے لڑکوں سے بھی میں نے کہا کہ پلاٹ خرید لی. پبلک سکول میں وہ چھوٹا لڑکا چلا رہا ہے. تو ابھی کالج بھی بچیاں وہاں جا کے واپس آنے میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو کالج کا بھی وہ ہے، لڑکیاں بھی دھیان دے رہے ہیں. تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں. تو یہ بھی پوری ہوئی ہے. تو مجھے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں. تو میں آپ کے ذرا نوازی کا دل کی اتنا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے یہ بے ربط باتیں سنی، اور کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں، بے ربط باتیں ہیں. تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے اور آپ کو خوشیوں سے نوازے. آپ کے اولاد کو بھی پرامن اور پرسکون زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ذرائع وسائل پیدا کرے. تو میں آپ کا شکر بہت شکریہ. علی صاحب آپ کا
Hello, Rich. Hello, Lee.